آج ہم آپ سے دو موضوعات پہ بات کریں گے کہ یہ جو آویش شکلا انڈیا کے ایک بڑے سیریس تھنکر سول سرونٹ ہیں، چیف سیکرٹری کے طور پر انہوں نے جو ہے سرو بھی کیا. ان کی ایک کتاب ہے ہالی کاؤز اینڈ لوز کیننس، ہالی کاؤز اینڈ لوز کیننس ڈفر زون کرانیکلس. اس میں وہ کیا بات کرتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ انڈیا کا ڈفر زون کیا ہے اور اس کی پاکستان کے لیے اور خود انڈیا کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں، اور دوسرا موضوع ہمارا یہ کہ جو جیو اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس کیا ہے اس خطے کی، اور یہ جو دونوں تصورات ہیں ان میں کیوں انڈیا کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ صحیح نہیں رہی اور کیسے یہ خطہ بدل رہا ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے موضوع پر، لیکن اس پر جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہم یہ جو ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں اس عہد کے ساتھ کہ آپ تک درست معلومات پہنچے. ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے، ہماری خواہش یہ ہوتی کہ ہم صحیح معلومات لے کر آئیں. تو آپ ضرور ہمیں سپورٹ کیجیے، اور سپورٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے صرف کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں سے اس کے بارے شیئر بھی کیجیے. تو چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف. بیسیکلی آویش شکلا جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہندوتوا ہارٹ لینڈ ہے، جہاں پہ بی جے پی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، وہ بیسیکلی ایک ڈفر زون بن گیا ہے. ڈفر زون وہ اس کی کچھ کریکٹرسٹکس بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو کریٹیکل ریزننگ ہے، کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہاں پہ جو آویش شکلا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایوالو ہو رہے ہیں آگے کی طرف، اور جبکہ یہ جو ڈفر زون ہے انڈیا کا، جس میں یہ ساری ریاستیں ہیں جہاں سے بی جے پی کی ووٹ ملتا ہے، وہ وہاں پہ ریگریشن ہے، وہاں پہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ پیچھے کی طرف جا بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ پراؤڈ بھی ہیں. تو اس کی بے شمار وہ بتاتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل ڈکے ہو رہا ہے وہاں پہ. سپریم کورٹ جو ہے وہ کس طرح کے فیصلے کر رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کے وہاں پہ بات نہیں ہوتی. کسی جرنلسٹ نے ٹویٹ کر دی تو اس کے اوپر وہ نوٹس لے لیتے ہیں. پھر وہ میڈیا کا ڈکے جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ کا لیپ ڈاگ بن گیا ہے. آج کل اس کی ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے، گودی میڈیا جو ہے، کہ گود میں بیٹھا ہوا ہے مودی کے، اور سارا جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ہے وہ اس کو چلا رہا ہے. یقین کیجئے کہ یہ تھوڑی تھوڑی باتیں تو ہم سنتے تھے کہ اس طرح کا معاملہ ہے وہاں پہ انڈیا میں، لیکن یہ جب 7-8 مئی کو ہوا اور پھر 9-10 کو جو یہ 4 دن کی جو اسکرمشز تھی انڈیا پاکستان کے درمیان، اور اس میں ہم نے جو انڈیا کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے جو جرنلسٹ تھے ان کا حال دیکھا، تو اس سے پتہ چلا کہ صورتحال تو واقعی بہت زیادہ خراب ہے. اور مجھے پتہ ہے ہمارے چینل کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے الگریدمس میں، اس کے جو ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کچھ انڈین ویوز بھی ہیں. اور میں خود 2 مرتبہ انڈیا میں گیا ہوں، ایک مرتبہ دلی میں 10 دن گزارے، ایک مرتبہ بنگلور میں میں نے 5-6 دن گزارے تھے، اور یہ بات ہے 2008 اور 2009 کی. اور مجھے تو بہت پیار ملا تھا، اور میری خود بڑا لگاؤ ہے انڈیا سے بینگ پاکستانی، کہ یہ 5000 کی اتنی پرانی سویلائزیشن ہے، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً اس سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. وہاں پہ جو کاؤ ویجیلنٹیز ہیں، جس طریقے سے مطلب لوگوں کو مار دیتے ہیں، جو وہاں پہ جو لو جہاد چل رہا ہے، یہ سارا مجھے پتہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ دا انڈیا دیٹ وی آلویز تھاٹ آف. ہم تو یقین کیجئے کہ جو 80s اور میں یہاں پہ ضیاء کا اسلامائزیشن ہوئی تھی، اس سے کہیں خوفناک حد تک جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کا انڈیا کا میں رد و بدل کیے جا رہے ہیں قوانین کے ذریعے سے. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بنا وہاں پہ دوسرا جو سٹیزن رجسٹریشن والا کوئی ایکٹ بنا بنگال میں، جس کے ذریعے سے لوگوں کو شریعت چھینی جا رہی ہے. تو یہ جو اتنی اسٹرکچرل چینجز وہاں پہ آ رہی ہیں، مجھے تو بہت فکر ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا. اور جس طریقے سے لوگوں کو فیڈ کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور جس طرح سے ان سے وہ میڈیا جو ہے
پروپیگنڈا کر رہا ہے. سیٹھ میڈیا ہے, بیسکلی کارپوریٹ میڈیا ہے, جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پبلک اکاؤنٹیبلٹی میں. وہ جو کہتے ہیں کہ میڈیا کا کام ہے ٹو ہولڈ دا پاورفل ٹو اکاؤنٹ, کہ وہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کرے. وہاں پہ ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ جو انڈیا کا, اچھا پھر اس کی یہ ریفلیکشن دیکھیں. آپ میں سے کچھ دوست مجھے یہ کہیں گے جو انڈین سائڈ سے ہیں کہ جی ظاہر ہے یہ پاکستانی ہے, ایسی بات کرے گا. لیکن یہ جو شعلے فلم ہے بھائی, یہ تو میں نے بھی پہلی مرتبہ 88 میں دیکھی تھی, انجوائے کی تھی ہم نے. ہم تو گبر سنگھ کے ڈائلاگ بولا کرتے تھے کہ حضور میں نے آپ کا نمک کھایا ہے, تو آگے سے وہ گبر سنگھ کہتا ہے اب گولی کھا. اب انڈیا کا یہ جو ڈفر زون, اس کی ریفلیکشن مطلب لوگ چاہے جو بھی کہیں, اس بڑے الزامات ہیں. مودی جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کو, ان کے نمائندے ہیں ہمارے, بے شمار ان کے اوپر اور بڑے جائز جو ہے ریزرویشنز ہیں. لیکن اس کے باوجود مطلب الیکشن میں یہ کہنا کہ جی تم روٹی نہیں تو میرے پاس گولی ہے. میری لیونگ میموری میں ریاستوں کے درمیان دشمنیاں بھی رہی ہیں بہت شدید. مطلب کولڈ وار دیکھیں, رشیا امریکہ کا کیا رہا, لیکن کبھی کسی بھی ریاست کے منتخب نمائندے نے اس طرح کی زبان دوسرے ملک کے لوگوں کے بارے میں استعمال نہیں کی. تو یہ جو ڈفر زون ہے اور اس کو جس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں مودی, یہ اٹ از ویری الارمنگ. اور آگے اگر اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کسی اور جنگ کی صورت میں, تو یہ اس خطے کے لیے سب لوگوں کے لیے جو 1 ارب 60 کروڑ کے قریب لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. مطلب ہمیں تو آگے بڑھنا ہے, لیکن یہ کوئی اچھا نہیں ہے. خیر, اس کے اوپر ہم بعد میں بھی بات کرتے رہیں گے. اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو انڈیا میں اتنی زیادہ مطلب وہاں پہ مس کیلکولیشنس, کہ آپ نے ایک واقعہ ہوا پہلگام میں جس کا ہمیں بھی بڑا شدید دکھ ہوا, اس کی کوئی انکوائری نہیں, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, اور اپنی ایک جنگ جو ہے وہ دوسرے ملک پہ مسلط کر دی. اچھا چلے, میں کہتا ہوں کہ فرض کیا فار دا آرگومنٹ سیک بات مان لی جائے, لیکن ریاستیں جنگ جو ہے وہ کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں. تو کیا آبجیکٹیوز حاصل ہوئے؟ کوئی پلاننگ تھی, کوئی پیچھے تیاری کی ہوئی تھی؟ کوئی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. لک ایٹ واٹ ہیپنڈ, کہ مطلب کہیں پہ ایک تو یہ ہے کہ چاہے جو انڈین میڈیا ہے وہ جو بھی فیڈ کرتا رہے, وہاں پہ آج بھی آرمی نے, وہاں کی ایئر فورس نے اکنالج نہیں کیا کہ ہمارے کیا لاسز ہوئے ہیں. اور انہوں نے اور اس کے ڈائریکٹ سوال پوچھے گئے تو وہ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر دیں کہ جی لاسز تو ہوتے ہیں جب لڑائی ہوتی ہے. بالکل ہوتے ہیں, لیکن دنیا کے جو پاکستان کی بات نہیں کر رہے, میں DGISPR کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستانی سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا, لیکن واشنگٹن پوسٹ میں, نیو یارک میں, اور جب فرانس کے اخباروں میں, اور ان کا تو چونکہ بہت بڑا انٹرسٹ تھا, اگر رفال طیارہ جو ہے وہ ایک تو انٹیلیجنس ذرائع نے مان لیا کہ وہ گرا ہے, تو یہ مطلب نقصان تو ہوا ہے نا. کہ یہ جو پاکستان کا آج میں دیکھ رہا تھا جو چائنا کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہے, اور وہ ظاہر ہے ویز انڈیا ہے. تو اب آگے جو مطلب جو جیو اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ علاقے میں ایک خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کو آبزرو کرتے ہیں. اینڈ انڈین اسٹیٹ ہیز, اور اس کی لیڈرشپ جو ہے, اٹ ہیز فیلڈ ٹو ایڈوکیٹلی ریڈ واٹ از دا جیو اسٹریٹجی, کس طریقے سے یہاں پہ چینج ہو رہی ہے. تو اس کے مطابق انہوں نے جیو پالیٹکس جو تھی اس کو الائن کرنا تھا کہ مطلب خطے میں ہم نے اپنی پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں کیسے حاصل کرنے. اب دیکھیں کہ مطلب بنگلہ دیش میں وہاں پہ انڈیا کی جو الائیڈ گورنمنٹ تھی شیخ حسینہ واجد والی, وہ ختم ہوئی. چائنا اور اب پاکستان کا جو افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, وہ ابھی اس کو درست کیا جا رہا ہے کہ اس کو افغانستان کو سی پیک میں شامل کر کے, اور اس کے بعد جو سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ بھی چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں. تو یہ جو انڈیا امریکہ کے ساتھ الائن کر کے اگینسٹ چائنا, اور وہ کوارڈ کا حصہ بن کے, لیکن یہ جو دوسری طرف ایک خطے میں رشیا, چائنا, پاکستان
اور افغانستان اور یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف سے جو ایک مطلب وہ ایک سرکل بن رہا ہے، تو یہ لانگ ٹرم جو انٹرسٹ ہیں انڈیا کے، ان کو تو سرو نہیں کرے گا، وہ تو پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کرے گا. اور دوسرا میں آج پھر وہی بات، یہ جو پاکستان چائنا کا جو آپس میں ایک کولیشن بنتا ہے یا ایک لانگ ٹرم مطلب ایک دوستی ہے، اس کے حوالے سے جب میں گودی میڈیا پر دیکھتا ہوں تو آج کل جو ہے وہ ارناب گوسوامی کے جو پروگرام میں جی ڈی بخشی اور چائنا کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں تھنک ٹینک کو میں وہ کام کرتے ہیں، وکٹر گاؤ، ان کا وہ وہاں پہ وہ دیکھ رہا تھا. اچھا، وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے گیس لائٹ کرتے ہیں. وہ ارناب جو ہے وہ برابر جو ہے وہاں پہ اپنا وہ جی ڈی بخشی جو جنرل ہے اس کو تو ویل ڈن ویل سیٹ یہ کہہ رہا تھا، اور جبکہ وکٹر گاؤ کو وہ روکنے کی اور بار بار انٹرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وکٹر گاؤ ڈڈ ناٹ لوز ہز ٹیمپر اینڈ ہی میڈ ہز پوائنٹ. اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ جی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ پاکستان کی دوستی آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی مئی میں شروع ہوئی ہے، بھائی یہ تو وہ کہتے ہیں ڈیکیڈ سے ہماری دوستی ہے. دوسرا مطلب چائنیز جو ہیں ان کی وزڈم کو دنیا بھر کے لوگ مانتے ہیں. چائنیز کوئی ایسے الفاظ نہیں کہتے جو واٹ دے ڈونٹ مین، ان کا ایک بڑی وہ آگے کی سوچ رکھتے ہیں. اور اگر ایک چائنیز تھنک ٹینک پروفیسر جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا پہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ہمیشہ پوری طرح، جیسے انہوں نے آج کہا کہ چائنا ول سپورٹ، اور چائنا کی جتنی بھی ملٹری ایڈوانسمنٹس ہیں، جتنا بھی ان کے پاس نو ہاؤ ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ پاکستان کو پرووائڈ کرے گا. اور یہ جو ابھی ایک ایریل ڈاگ فائٹ ہوئی تھی، جو 6 اور 7 کو جو ہوئی تھی، 7 مئی کی جو رات کو، تو اس میں جس طرح رافیل اور دوسرے طیارے گرے ہیں جس کو انڈیا نہیں مان رہا، تو بیسیکلی تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی جس کے اوپر انحصار انڈیا کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو اس میں ایڈجسٹمنٹ کے بڑے پرابلمز آتے ہیں، ان کی ڈیلیوریز لیٹ ہوتی ہیں، پھر وہ چیزیں ود ہولڈ بھی کرتے ہیں، پوری ٹیکنالوجی نہیں دیتے، اور اس کے اوپر ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم آتے ہیں، تو بڑا لیگ ہے. جبکہ پاکستان کا جو ملٹری کے ساتھ اس کا الائنس ہے چائنا کے ساتھ، تو وہ چیزیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو انسرکلمنٹ ہو رہی ہے انڈیا کی، اور یہ انڈیا کا جو ایک خواب ہے، اور جس کو میں ویسے سپورٹ بھی کرتا ہوں، کیونکہ آئی ڈو ناٹ مطلب بلیو ان پٹنگ اونلی دوز تھنگس وچ پیپل لائک. آئی بلیو کہ بندے کو سچ بولنا چاہیے. انڈیا از اے نیشن آف 1 ارب اور 50 کروڑ لوگ ہیں، 40 کروڑ، اور ان کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں ان کو سیٹ ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ نیٹ سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے اس خطے میں، اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہندوتوا ڈفر زون کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، بہار کے الیکشن کو جیتنے کے لیے ان حوالوں سے کریں گے، تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، جب وہ ادھر سینٹرل ایشیا سے کوئی آتا تھا جس کا وہ ہمیشہ ادھر قبیلوں سے لڑتے تھے اور وہ دلی تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو کسی نے اس کو سمجھایا کہ اگر تم نے دلی پہ جا کے حملہ کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چھوڑ دو، اگر آپ نے منزل پہ جانا ہے آپ الجھو مت. اور یہ انڈیا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ رہا ہے، ٹیررزم جو ہے وہ جیسے ایک ریاست مطلب وہ اس کو ڈی ہیومنائز کر کے کہ پاکستان کرتا ہے، تو بھائی پاکستان جو ادھر ہم نے وہ انڈین نیوی آفیسر ہے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر ہو رہا ہے، تو اٹس اے ویری کولیکٹیو ایشو، اس کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر انڈیا نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو انہوں نے ابھی تو دیکھ لیا ایک وار کے ذریعے سے، نہ تو وہ کوئی اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل کر سکے، اور آگے یہ ہے کہ ان کا جو اندر کا مسئلہ ہے، جو ہندوتوا جو ڈفر زون ہے، وہ اٹ از ہولڈنگ دیم بیک. آگے بڑھنے کے لیے ان کو بڑی سیریس
لانگ ٹرم تھنکنگ کرنی پڑے گی. مے بی دے کوڈ ٹیک لیف آؤٹ آف دا چائنیز بک کہ چائنیز جو ہیں کس طریقے سے انہوں نے ہانگ کانگ کے حوالے سے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور آخر کار اس کو اپنے انفلوئنس میں لے آئے. وہ تائیوان کو اگر آج چاہیں تو وہاں پہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے، وہ بگر پکچر کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ انڈینز ول بی کیپنگ دا بگر پکچر ان مائنڈ، جس کے ذریعے سے وہ خود بھی رائز ہو سکیں گے اور یہ خطہ بھی جو ہے امن کا گہوارہ بنے گا. آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، لیکن آپ ہمارے اس چینل کو سپورٹ ضرور کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کریں. تھینک یو.